حضرت لوط کی یہ دعوت نہیں تھی. انہوں نے ان کی دعوت میں اس کا کوئی ذکر نہیں. ان کی دعوت میں ذکر ہے ایک غیر فطرتی فعل سے لوگوں کو بچانے کا. کس مرض میں مبتلا ہو گئے ہو؟ یہ تو فطرت کے خلاف ہے. حیوان بھی یہ کام نہیں کرتے جو تم کرنے لگے ہو. تو علماء نے لکھا کہ حضرت لوط کی دعوت میں اس عمل کا ذکر ہے، برے عمل کا، اس سے روکا. اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے عذاب کا سبب صرف شرک نہیں ہوتا، برے اعمال بھی کبھی کبھی عذاب کا سبب. اس لیے اس واقعہ کو ذکر کیا. جیسے حضرت شعیب کی قوم ہے، وہ شرک بھی کرتی ہے، کام تولتے ہیں، عذاب کا شکار. حضرت لوط کی قوم اس غیر فطرتی فعل کی وجہ سے عذاب کا کیا ہو گئی؟ شکار. ورنہ سب نبیوں کی دعوت یہی تھی، لا الہ الا انا، کہ لوگوں کو کہو کہ میرے سوا کوئی بھی الہ اور معبود ہو. باتیں تو بہت سی ہیں لیکن وقت کیونکہ بڑا محدود ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا. یہ جو قرآن کی موجودہ ترتیب ہے، پہلے سورۃ فاتحہ ہے، آخری سورۃ الناس ہے، یہ کسی صحابی نے جمع نہیں کی. نو، یہ خود نبی پاک نے جمع کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جمع. اگر آپ کے زمانے میں، آپ کے دور میں، آپ کی زندگی میں اگر یہ قرآن اس ترتیب سے جمع نہیں تھا تو صحابہ حافظ کس کے تھے؟ آپ کے دور میں. یہ جو مشہور کیا گیا کہ عثمان جامع القرآن ہے، یہ سب شین کی سازش. جب یہ ثابت ہو گیا کہ عثمان نے جمع کیا تو پھر ہماری اگلی بات بھی ثابت ہو گئی کہ جن آیتوں میں حضرت علی کی فضیلتیں تھیں، حسنین کی فضیلتیں تھیں، عثمان نے وہ ساری آیتیں اور اپنے مطلب کی آیتیں، مولا باقر مجلسی نے لکھا کہ وہ ساری آیتیں حضرت عثمان نے باہر لکھا. تو کبھی کبھی ہم اہل سنت بھی شین کی بولی بولنے لگتے، زبان میں ہوتی، پیچھے سب کچھ مواد ہمارا خطیب بولتا ہے انہی کی بولی. جہاں کوئی خطیب صاحب ہے تو میری بات کو محسوس نہ کریں. مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں خطبہ جمعے میں کون سا خطبہ پڑھتے ہیں، مجھے کوئی علم نہیں. یہ جو جمعے کا خطبہ ہمارے خطیب پڑھتے ہیں اس میں پڑھتے ہیں وہ فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. تو یہ ہمارا خطیب بھی نبی پاک کی بیٹی ایک ہی مانتا ہے. اس کا بھی یہی خیال ہے کہ بیٹی ایک تھی. اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4. اور اہل تشیع کا نظریہ ہے کہ بیٹی ایک تھی. نظریہ ان کا ہے، بیان کہاں ہو رہا ہے؟ ہمارا خطیب بیان کرتا ہے، شیعیت کے خلاف تقریریں بھی کرتا ہے لیکن خود شیعیت کا شکار ہے. اب ایک بچہ ہے 6 سال کا 7 سال کا، جمعے پہ آتا ہے اپنے باپ کے ساتھ، وہ سنتا ہے وہ فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ. تو وہ بابا سے پوچھتا ہے ابا یہ فاطمہ کون ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے یہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے. بڑے ہو کے اس بچے نے کیا سمجھنا ہے؟ ایک بیٹی. بھائی کوئی اور ہوتی تو ہمارا خطیب ان کا بھی نام لیتا نا، تو ایک بیٹی کا نام لے رہا. تو یہ ان کے نظریات ہیں.
جو ہمارے اندر گھسے ہوئے. آپ بہت پیچھے ہیں. جتنے نعرے لگا لو تمہاری مرضی ہے, جتنے کود لو تمہاری مرضی ہے, جتنے بازو اچھال لو تمہاری مرضی ہے. تم جکڑے ہوئے ہو. نہیں جکڑے ہوئے ہو, کرو محرم میں شادی. کرو. کرتے ہیں کیوں؟ تمہارے نزدیک بھی 100 کا مہینہ ہے. 14-15 صدیوں کے بعد تم بھی 100 منا رہے ہو. یہ اچھل اچھل کے نعرے لگا سکتے ہو, عملی طور پہ تم ان کا توڑ نہیں کر سکتے. اس طرح راج بس گئے تمہارے. یا جو پرانے ساتھی بیٹھے ہیں, کچھ علماء بیٹھے, یہ ہمارا ہدایہ دیکھ لیں, ہماری کتابیں دیکھ لیں, موز و قرآن دیکھ لیں. حاشیہ لکھتے ہیں, لکھتے 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 جب ختم کرتے ہیں تو لکھتے ہیں 12 من ہو. 12 من کیا من ہے؟ 12 من 10 منوں نہیں, 9 منوں نہیں, 12 من ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 امام اللہ کی طرف سے ہیں. یہ کتاب ساری ہے, عالم بھی ہمارا ہے, لیکن کس کے نظریے کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ لاشعوری طور اس طرح وہ گھسے ہیں ہمارے اندر. غلام علی, غلام حسین, غلام حسن, بڑے نام آپ کو ملیں گے, بزرگوں کے نام بھی ملیں گے. غلام ابو بکر, کنیز فاطمہ, کنیز عائشہ. اس طرح انہوں نے نا جکڑا ہے ہمارے معاشرے کو, ہمارے مذہب. اب کوئی بولتا ہے بیچارہ تو وہ مورد الزام ٹھہر جاتا ہے کہ تم نواں ہے, پہلے علماء کو پتہ نہیں لگا, تمہیں آج پتہ چل گیا, تم نئی نئی باتیں کرنے لگ گئے. تو یہ قرآن نبی پاک نے خود جمع کیا اور اس کی صورتوں کی ترتیب آپ نے خود رکھی, اور ان کے نام بھی اللہ کا حکم پا کے میرے آقا نے خود تجویز کی. اس سورت کا یہ نام, اس سورت کا یہ نام, اس سورت کا نام رکھے جاتے ہیں. اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور. سورت البقرہ, اس میں گائے کا ایک تذکرہ ہوا, نام رکھ دیا سورت البقرہ. سورت آل عمران, آل عمران کا ذکر ہوا, سورت کا نام آل عمران رکھ دیا. سورت النساء, عورتوں کے مسائل ذکر ہوئے, سورت النساء. دسترخوان کے اترنے کی بات ہوئی تو دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں, سورت المائدہ. انعام کہتے ہیں چوپایوں کو, ڈنگر حیوان. اس صورت میں ذکر ہوا کہ چوپائے ہم نے پیدا کیے, بطور نظر و نیاز ذبح کرنا ہے تو ہمارے نام پر. اس کا نام کیا رکھ دے گا؟ سورت الانعام. شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں, ذکر ہوا تو سورت النحل. چیمٹی کو نامل کہتے ہیں, چیمٹی کا تذکرہ ہوا تو نامل نام رکھا. حضرت یوسف کا واقعہ ذکر ہوا تو یوسف سورت کا نام رکھا. کیا اس سورت میں سارے انبیاء کے نام آئے؟ نہیں. نبیوں والی سورت, سورت الانبیاء, نبیوں والی سورت. نام تو نہیں آئے ہیں سارے نبیوں کے, تو پھر اس کا نام سورت الانبیاء کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا اس سورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے اس مسئلے کا ذکر کیا جس مسئلے پر سارے نبی متفق تھے. سارے نبیوں کا اتفاق تھا اس مسئلے. مصیبت یہ بن گئی ہے آج اسی مسئلے کو اختلافی کہا جائے. نہیں ہو, یہ اختلافی مسئلہ ہے. اختلافی مسئلہ نہیں کرنا چاہیے.
جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اتفاقی مسئلہ ہے ہی کوئی کہ جس پر سارے نبی کیا ہو گئے. یہی مسئلہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. میں صرف اس مسئلے کی اہمیت آپ کو ذکر کرنا چاہتا تھا. یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اس کی اہمیت. ہمارے ملک میں ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا اہم سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی. اسے بیان ہونا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے. لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دار اسلام سے، جو اس کو مسلمان سمجھے وہ بھی دار اسلام سے خارج. یہ تو ہماری پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا، اسمبلی نے فیصلہ کر دیا 1974 میں. اہم مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ مسئلہ بیان ہونا چاہیے. ہم سرگودا میں ہر سال عشرۂ ختم نبوت رکھتے ہیں، 10 دن مخصوص کرتے ہیں. ان 10 دنوں میں تقریباً 40 کے قریب دروس قرآن ہوتے ہیں مختلف مساجد میں، اور پھر آخر میں مرکزی پروگرام ہوتا ہے ختم نبوت کے عنوان سے، جس میں علماء تشریف لاتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں. یعنی کرنا چاہیے، اشاعت و توحید والوں کو بھی کرنا چاہیے، دوسری جماعتوں کو بھی ختم نبوت کے عنوان پر کام کرنا چاہیے. اہم مسئلہ ہے، اہمیت ہے اس مسئلے کی. اور ختم نبوت کا عنوان ہونا، لوگوں کو جتنے پیسے مرضی دے کر اس پر لوگ نچھاور کرتے ہیں. پیسے تو پیسے رہ گئے، لوگ جان نچھاور کرتے ہیں. اس مسئلے کے لیے جان بھی حاصل، قربانی دیتے ہیں لوگ. اس مسئلے کی بڑی اہمیت ہے لوگوں کے نگاہوں میں. اس مسئلے کی ختم نبوت کا مسئلہ کیوں اہمیت اختیار کی؟ اس مسئلے نے اہمیت کیوں اختیار کر لی؟ کیوں اہم ہو گیا یہ مسئلہ تاجروں کی نگاہوں میں، وکیلوں کی نگاہوں میں، نوجوانوں کی نگاہوں میں، طالب علموں کی نگاہوں میں؟ بڑا اہم مسئلہ ہے. قربانی دیتے ہیں، سینہ تان کے لوگ آ جاتے ہیں. اس نے اہمیت اس لیے اختیار کر لی کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کل تک جو مولوی آپس میں لڑتے تھے، اشتہار بازی کرتے تھے، مناظروں کے چیلنج کرتے تھے، جو ہی ملک میں ختم نبوت کا مسئلہ آیا، کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو سارے مولوی ایک سٹیج پہ کیا ہو گئے؟ بریلوی بھی، دیوبندی بھی، حدیث بھی، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، ایک دوسروں کی مسجدوں میں جلسے ہو رہے ہیں. کل وہاں چیلنج ہوتے تھے، آج اسی مسجد میں دوسرے مسئلہ کا عالم آیا ہوا ہے، تقریر کر رہا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی ایسا اہم مسئلہ تو ہے نا کہ جس مسئلے پر سارے علماء کیا ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، سب متفق ہیں. مسئلے نے اہمیت اختیار کر لی. میں کہتا ہوں جس مسئلے پر علماء متفق ہوں وہ تو اہمیت والا بن جاتا ہے، اور جس مسئلے پر سارے انبیاء متفق ہوں وہ کتنی اہمیت والا ہوگا؟ سارے نبی جس مسئلے پر متفق ہیں. تو ہم نے ایک سیڑھی چڑھ لی ہے مسئلہ توحید کی اہمیت. بہت ساری باتیں ابھی میں نے اس میں چھوڑ دی. مسئلہ الہ کو سمجھنے کے لیے آسانی سے بندہ اس مسئلے کو سمجھ جائے کہ الہ کا مفہوم کیا ہے، ضروری ہے کہ
مشرکین مکہ کے جو عقائد تھے اور نظریات تھے ہم اس سے باخبر ہو جائیں اور واقف ہو جائیں۔ یہ مشرکین میں میرے نبی تشریف لائے اور اس مسئلہ الہ کو بیان کیا، لا الہ الا اللہ۔ ان مشرکین کا نظریہ کیا تھا، ان کے عقائد کیا تھے، میں بہت تفصیل میں چلا جاؤں گا تو پھر وقت ہمارا زیادہ لگ جائے گا۔ میں صرف 2-3 آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن کی، جس سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ مشرکین مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور مشرکین مکہ اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے۔ عام لوگوں کا جو دین سے تھوڑے سے دور ہے یا ہمارے محفل میں نہیں آتے، ہمارے دروس میں نہیں آتے، ہمارے علماء کے درسوں میں شامل نہیں ہوتے جو لوگ، ان کا خیال یہی ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے نا یہ اللہ کو نہیں مانتے، اور نبی پاک اور ان کے مابین جو اختلاف تھا نا وہ اس بات میں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اور آپ ان سے اللہ منوانا چاہتے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کا یہ خیال، یہ غلط ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اپنے بچوں کے نام عبداللہ رکھتے تھے، کعبہ کو بیت اللہ کہتے تھے، یہ سب دلائل ہیں۔ کعبہ کو بیت اللہ کہتے تھے۔ مشرک بندہ بنتا ہی تب ہے جب پہلے اللہ کو مانے، پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، پھر مشرک بننا ہے نا۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا تو شریک کس کے ساتھ کرنا ہے بھائی؟ مشرک بندہ بنتا ہی تب ہے جب پہلے اللہ کو پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو کیا بنائے، تو وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی صفات کے بھی وہ قائل تھے۔ اس میں آپ تھوڑا سا کچھ حوالے لکھ لیں، جو عزیز ہمارے حوالے لکھ رہے ہیں وہ حوالے لکھ رہے ہیں، میں وہ جگہ دکھاتا چلا جاؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ سورۃ زخرف ہے، آیت نمبر 87 ہے۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 87۔ سورۃ عنکبوت ہے، آیت نمبر 61 ہے۔ پھر سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 63 ہے، اسے آپ پڑھیں، اس کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مشرکین مکہ زمین و آسمان کا خالق، بارش برسانے والا کس کو سمجھتے تھے؟ سورۃ مومنون ہے، آیت نمبر 86 ہے، اور سورۃ مومنون کی آیت نمبر 84 اور 86 آپ پڑھیں، اس کا مطالعہ آپ کریں کہ مشرکین مکہ خالق، مالک، بارش برسانے والا، پیدا کرنے والا، سب کچھ کرنے والا کس کو سمجھتے تھے؟ اللہ۔ اس کے وہ قائل تھے۔ میں صرف ایک جگہ دکھاؤں گا، یہ آیت نمبر ہے 192، صفحہ نمبر ہے 192۔ ایک 192 سورت کا نام ہے سورت یونس، آیت نمبر ہے 31۔ قل
من یرزقکم من السماء والارض، میرے پیغمبر آپ پوچھیے تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ من السماء، آسمان سے، یعنی بارش برسا کے، آسمان سے، سورج کی تپش سے فصلیں پکا کے، آسمان سے چاند کی ٹھنڈی روشنی کے ساتھ پھلوں میں ذائقہ بھر کے، آسمان سے والارض، اور تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ زمین سے، ایک دانہ بو کے آتے ہو اس کو 700 دانوں میں تبدیل کر دیتے، کھجور کا درخت لگاتے ہو 50 فٹ اونچا ہے، تو بندہ جب کھجور کا درخت لگاتا ہے تو چینی کی ایک گولی بھی بندہ ڈالتا ہے، تو پھر کبھی نہیں سوچا کہ لیمو کھٹا کیوں ہے، آم میٹھا کیوں ہے، یہ کون تاثیریں پیدا کرتا ہے؟ پھر کون سا فلٹر اس نے لگایا کہ تم نے کھجور کے دامن میں پانی دیا، اس نے اٹھا کے وہاں پہنچا۔ آسمان سے اور زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ ان سے پوچھ، ابو جہل سے، مشرکین مکہ سے۔ امن یملک السمع والابصار، ام منقطع، اصل میں تھا ام منقطع کا مطلب یہ ہوتا ہے انہوں نے اس سوال کا کیا جواب دینا ہے؟ میرے پیغمبر ان سے دوسرا سوال کا، امن یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کان اور آنکھ، بینائی دینے والا کا مالک کون؟ اللہ آپ کو ہمیشہ صحت سے رکھے، اور بندہ صحت سے رہے تو پھر کسی مرض کی گہرائی میں بندہ نہیں پڑتا مرض کی گہرائی۔ تو یہ جو آنکھ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہی ہے جو آپ کے یہ نظر آ رہی، یہ کالی جگہ اور پھر ایک سفید جگہ، اور جس کو ہم کاکی کہتے ہیں، یہی ہے؟ ہاں، اس کے پیچھے ایک رگیں ہیں دھاگے سے زیادہ باریک، ان میں خون چل رہا ہے۔ جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، شوگر ہائی ہوتی ہے، تو یہ رگیں لیک کرتی ہیں۔ جب یہ رگیں لیک کرتی ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، زیادہ لیک کرتی ہیں، بینائی چلی جاتی، بندہ نابینا ہو جاتا۔ ایک نظام ہے، کانوں کے اندر بھی ایک نظام ہے سننے کا پیچھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، ان سے پوچھ مردے سے زندے کو کون نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو کون نکالتا ہے؟ مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا نکال لیا، بے جان، مرغی جاندار ہے، انڈا بے جان ہے، اس سے چوزا نکال لیا، بے جان۔ بندہ انسان جاندار ہے، اس سے نطفہ نکال لیا، بے جان، نطفہ بے جان ہے، اس سے بچہ بنا دیا۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الحی سے مراد ہے المومن، المیت سے مراد ہے کافر، مومنوں کے گھروں میں کافر پیدا کرنے والا اور کافروں کے گھروں میں مومن پیدا کرنے والا، نیکوں کے گھروں میں بد، بدوں کے گھر میں نیک۔ کون ہے یہ ساری نظام کون چلانے والا ہے؟ آخر میں ایک سوال کیا کہ میں یہ پوچھنے لگ جاؤں زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، سورج کس نے بنایا، چاند کس نے بنایا، پہاڑ کس نے بنائے، سمندر، دریا، روانگی، چشمے،
درخت پھل تو سارا قرآن سوالوں سے بھر جائے. فرمایا میرے پیغمبر سارے سوالوں کا ایک سوال کر, وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون؟ تدبیریں کرنے والا کیا مطلب؟ گرمیاں آ رہی ہیں, سردیاں آ رہی ہیں, بہار ہے, خزاں, دن آ رہا ہے, پھر رات آ رہی ہے, کبھی دن بڑے ہیں, کبھی راتیں بڑی ہیں, کبھی بارش برس رہی ہے, کبھی کات سالی ہے, کوئی جیل کی تنگ و تاریک کوٹری میں ہے, کوئی آزادی کی فضاؤں میں ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی صحت مند ہے, کوئی خوبصورت ہے, کوئی قبول صورت ہے, کوئی بد صورت ہے, کسی کی شادی ہوئی, کسی کی نہیں ہوئی, کسی کے یہاں لڑکے ہی لڑکے, لڑکیاں کوئی نہیں, کسی کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں, لڑکے کوئی نہیں, کسی کو جوڑے ملا کے دیے, کسی کے دروازے بند کر دیے, کوئی صحت پا رہا ہے, کوئی سولی پہ چڑھ رہا ہے, کوئی رہائی پا. یہ جو کائنات کی تدبیریں ہیں کون کرنے والا ہے یہ سب کچھ؟ فَسَيَقُولُونَ, تو میرے پیغمبر یقیناً وہ جواب میں کہیں گے اللہ. کس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ کا. وہ کہتے تھے, سارے علماء تو نہیں ہے نا, کچھ عوام, تو عوامی گفتگو بھی تھوڑی سی کریں. تمہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ. اس سوال کو یوں کہہ لیجیے, تمہاری جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ یہ نبی پاک کو خطاب کر کے کہتے ہیں تیرا کھاواں, تیرا کھاواں. ابو جہل یہ نہیں کہتا تھا, نا, وہ نہیں کہتا تھا میں حضرت ابراہیم کا کھا رہا ہوں, نا, حضرت اسماعیل کا کھانا, وہ کہتا تھا میں کس کا کھا رہا ہوں؟ میرا روزی رساں اللہ ہے, مجھے روزی پہنچانے والا اللہ ہے. اور یہ کہتا ہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظریں کرم ہے. ہمارے سرگودا میں ایک آئرن کا کام کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم لاہور جاتے ہیں, جن کے ساتھ ہمارا کاروبار ہے وہ ارب پتی ہیں, ارب پتی. وہ مجھے بتاتے ہیں مولانا ہم ان کے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے داتا صاحب نے دے رکھا. اللہ کے بھی بڑے حوصلے ہیں, اللہ اکبر. جو وہ کہتا ہے اور لو, اور لو. یہ کہتا ہے میری جھولی فلاں بھرتا ہے, میں ان کا کھاتا ہوں, وہ چھپر پھاڑ کے دیتی ہیں. اور ابو جہل کہتا تھا کہ مجھے جو کچھ دے رکھا ہے اللہ نے دے رکھا ہے. تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ یہ سارا نظام کس کے پاس ہے؟ اللہ کے. اب جناب دربار بانٹ رکھے ہیں, یہاں آنکھ کا علاج ہوتا ہے, یہاں کان کا علاج ہوتا ہے, یہاں گردے میں سے پتھری باہر نکلتی اور یہاں جوڑوں میں سے ہوا باہر نکلتی. ابو جہل کہتا تھا نا, میرے کانوں آنکھوں کا سب کا مالک کون ہے؟ اللہ. کوئی عام بندہ یہ کہتا نا تو میں تعجب بھی نہ کرتا. ایک مذہب کے بانی نے کہا, اور یہ میں اس کا حوالہ بھی لکھوا دوں, ہدایت کی بخشش, ہدایت کی بخشش صفحہ 19 ہے, پہلی جلد. یہ مولانا احمد اللہ خان بریلوی کی کتاب. کہتے ہیں ذی تصرف بھی ہے, مختار بھی, معزون بھی ہے. ذی تصرف بھی ہے, مختار بھی, معزون بھی ہے, اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. ابو جہل کیا کہتا تھا؟ کار عالم کا مدبر جو ہے
کون ہے؟ اللہ. اور یہ کہتا ہے کار عالم کا مدبر ہے عبد القادر. اس نے کہا مالک. جو دوسری آیتیں میں نے آپ کو لکھوائی سورۃ مومنون کی، سورۃ عنکبوت کی، سورۃ زخرف کی، ان میں یہ ساری چیزیں آ گئی. مالک، زمین و آسمان کا مالک، یہ مشرکین مکہ کا نظریات ہیں. مشرکین مکہ اس کا اعتراض کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اسی کے قبضے میں ہیں. ایک کتاب ہے الامن والغلا، اس کا صفحہ 85 ہے. بالکل چھوٹی سی کتاب ہے، بازار میں ملتی، کسی مکتبے پہ آپ جائیں آپ کو مل جائے گی. الامن والغلا، مولانا رضا خان بریلوی کی. لکھتے ہیں اولیاء کرام بعد انتقال تمام عالم میں تصرف کرتے ہیں اور کاروبار جہان کی تدبیر فرماتے ہیں. تصرف بھی کرتے ہیں اور تدبیر بھی فرماتے ہیں کار جہان کے کاروبار کی. اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ کہ ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے اللہ نے دے رکھا ہے. ہمارے کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. میرے ایک قریب وائرل ہوا، وہ دور تفسیر کا اعلان، اس پر بڑے کمنٹ لوگوں نے کیے، مجھے بڑی گالیاں اس میں دی گئی. حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، بہت گالیاں تھیں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو چوم لینا چاہیے جو دلائل کا خانہ گالیوں سے پور کرتے. دلائل دینا بھائی، گالیاں تو وقت نہیں، پھر ماں بہن کی گالی نکال، دلیل سے جواب دے، توڑے ہماری دلیل. اس میں نے کہا تھا کہ اللہ قادر ہے. اگر اللہ آج ابو جہل کو اٹھا کے پاکستان لائے، اسے اٹھائے وہاں سے اور اسے پاکستان لائے، پھر اسے یہ دربار دکھائے، جو کچھ ان درباروں پہ ہو رہا ہے، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ دی قسم ہے وہ کنا نو ہاتھ لا کے نس جائے بھئی اے میرے بھی پیو نکلے نے. یہ حضرت شیخ قرآن کی آخری جملے جو ہے حضرت شیخ قرآن کی، وہ کنا نو ہاتھ لا کے نس جائے اے میرے بھی پیو نکلے. سمجھ آگئی جی. مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے بھی قائل تھے اور مشرکین مکہ اللہ کی صفتوں کو بھی، وہ خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر، بارش برسانے والا، زمین و آسمان کا مالک، پیدا کرنے والا، یہ سب کچھ کس کو سمجھتے تھے؟ اللہ کو. ان کا ایک نظریہ اور دیکھتے ہیں. اسے میں جگہ ایک دکھاؤں گا آپ کو، صرف ایک جگہ، لیکن دوسرے میں حوالے آپ کو لکھوا دیتا ہوں. سورۃ یونس آیت نمبر 22، سورۃ یونس آیت نمبر 22، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 67، سورۃ انعام آیت نمبر 63. میں نے جو جگہ آپ کو دکھانی ہے وہ سورۃ عنکبوت ہے، صفحہ نمبر ہے 365. سورت کا نام ہے عنکبوت، لیکن یہاں الروم لکھا ہوا ہوگا کہ سورت روم شروع ہو گئی ہے. آیت نمبر ہے 65.
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں. دوسری جو میں نے آپ کو حوالے لکھا ہے سورۃ یونس آیت نمبر 22، وہاں اس کی تفصیل ہے کہ موجیں ہر طرف سے اٹھ کے آنے لگی، ناموافق ہوائیں چلنے لگی، اور انہوں نے سمجھا بھی اب گئے، کشتی ڈوبتی ہے. دعوا اللہ، پکارنے لگے اللہ کو، مخلصین، کون؟ جی اس کے باوجود وہ مشرک ہے. وہ کیا ہے؟ مشرک. پکارنے لگے اللہ کو، خالص کرنے والے اس کی پکار کشتیوں میں. فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ بچا کے ان کو لایا خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، اس وقت وہ کیا کرنے لگے؟ ابراہیم علیہ السلام موٹا دیتا تے پھر نکلی نا کشتی. کشتیوں کے اندر جب گرداب میں پھنس جاتے تھے تو وہاں وہ پکارتے تھے خالص، کس کو؟ اللہ. یہ مشرکین مکہ کے عقائد قرآن میں بیان، یاد قرآن میں بیان. اور یہاں این کشتیوں کے اندر غیر اللہ کو پکارا. تھوڑا سا تقابل تو کرے گا. مشرکین مکہ اور ان کے عقائد کے درمیان تقابل تو تھوڑا سا کرے. وہ این کشتیوں میں خالص اللہ کو پکار رہے ہیں گرداب میں. اور یہ معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، وہ چشتی نال کشتی نو بھی کشتی بنا دیتا. لفظ کشتی اس بنا تھا کشتی، وہ ڈھکتا چشتی نال ہے. معین الدین چشتی لگا دے پار، مولا علی میری کشتی پار لگا دے. بہاول حق بیڑا تھک، امداد کن امداد کن، از بیر غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا شیخ عبدالقادر. کراچی کا ایک خطیب ہے، میں نے خود یہ نہ سنی ہوتی نا اس کی تقریر خود فیس بک پہ، تو میں مانتا بھی نہیں کہ کوئی اس طرح جاہلانہ بات کر سکتا ہے. میں نے خود سنا اور حیران ہوا، اور اس عالم سے زیادہ میں سامعین پہ حیران ہوا جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے. الیس منکم رجل رشید، الیس منکم رجل رشید. ان میں یار پروفیسر بھی ہوں گے، ٹیچر بھی ہوں گے، کالج کے کوئی لڑکے بھی ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، سب سن رہے ہیں اور سبحان اللہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مولانا کیا بیان کر رہے ہیں؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، مرید صاحب ہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی نے ہاتھ بڑھایا، واپس کیا، اس میں تری تھی، پانی تھا، ہاتھ پہ پانی لگا ہوا تھا. مرید نے پوچھا حضرت یہ کیا آپ نے ہاتھ بڑھایا؟ اور پھر فرمانے لگے فلاں سمندر میں میرا ایک مرید کشتی پہ جا رہا تھا، اس کی کشتی ڈوبنے لگی تھی، اس نے مجھے پکارا، میں نے اس کی کشتی کنارے لگا دی. اور لوگ آگے سبحان اللہ کہتے ہیں. ابو جہل کیا کہتا ہے کہ این کشتیوں میں، مسائل میں، جب وہ گرداب میں پھنستی ہیں، خالص کس کی پکار کرتے ہیں؟ انہوں نے پھر کس سے گڑے 12 سال کا بیڑا تھا، وہ ڈبو دیا، پھر اس کو کنارے لگا دیا، اور برات ساری غرق ہو گئی. اور پھر جب کنارے لگائے تو برات بھی سارے زندہ ہو گئے. 12 سال جب ہوئے پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے جانتے ہو کوئی؟ ہمارے جماعت کے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، حافظ اللہ، گجرات کے علاقے کے. میں نے ان کو اپنے والد صاحب کے ساتھ بہت مرتبہ دیکھا. وہ بڑے مجلسی آدمی تھے،
بڑے لطیفے اور بڑی گفتگو کرتے اور بڑا حضرت شیخ القرآن حضرت شاہ جی کے ساتھ وہ سنایا کرتے تھے کہ میں اور حضرت شیخ القرآن اور شاہ جی جمعرات کا دن اور تقریر کر کے ہم واپس آ رہے ہیں، تھوڑا سا سمندری سفر تھا، کشتی پہ بیٹھ گئے دریائی سفر میں، تو کشتی گرداب میں ناموں پہ گھمائیں چلی، موجیں اٹھیں، جتنے لوگ تھے نا کشتی میں وہ سب بغداد کی طرف ہاتھ باندھتے تھے، یا شیخ عبد القادر جی شیئن نے بابا لگا کہتا ہے پہلے تو میں دیکھتا رہا، پھر میں ان کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا اس طرف انہوں نے کہا بابا تین کیے، ہم بغداد والے کو بلا رہے ہیں، آپ ہماری طرف ہاتھ کھڑے کریے۔ بابا لگا نے کہا دیکھو کل نے جمعہ، میں نے جمعہ پڑھانا ہے فلاں چک میں، شاہ جی نے گجرات میں اور شیخ القرآن نے راولپنڈی میں، کسی ایسی شخصیت کو بلاؤ جڑا کل تک کڈے، جس کو تسا بلا رہے ہو اس کی عادت میں جاننا، وہ پہلے 12 سال بولتا پھر مرضی پاوے تے کڈے۔ 12 سال بعد تو مشرکین مکہ کشتیاں جب گرداب میں پھنس جاتی تھی اور وہ اس میں سوار ہوتے تھے تو وہ خالص کس کو پکارا کرتے تھے؟ اللہ۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ آپ ایک اور حوالہ لکھ لیں، سورۃ انفال آیت نمبر 32۔ مشرکین مکہ بدر کی طرف نکلے ہیں، ایک دعا مانگی ہو، اللہم، یہ قرآن ہے، سورۃ انفال ہے، آیت نمبر 32 ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ جس نبی کے خلاف ہم لڑنے جا رہے ہیں اگر وہ واقعی سچا ہے تو اے اللہ ہم پر پتھروں کی بارش بس۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو مانتے، اللہ کی صفات بھی مانتے، اللہ کو پکارتے بھی ہیں، اور گرداب میں پھنس جاتے ہیں کشتیوں میں تو خالص پکار کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ آگے چلیے، ایک جگہ میں تھوڑی سی دکھانا چاہوں گا، اس سے ذرا یہ حوالہ تو میں آپ کو لکھوا چکا ہوں، لیکن چلو اس جگہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ سورۃ مومنون ہے، آیت نمبر 88 ذرا دیکھیں۔ ہاں جی، صفحہ نمبر ہے 314۔ صفحہ نمبر ہے 314، سورت کا نام ہے المومنون۔ آیت نمبر 88 سے ذرا پہلے آ جائیں، میرا خیال ہے آیت نمبر 84 ہے۔ کل من الارض ومن فیہا، میرے پیغمبر ان سے پوچھ کس کے لیے ہے زمین، ومن فیہا، اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کے اختیار میں ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون، تو وہ جواب میں کہیں گے للہ، کس کے لیے؟ اگلی آیت آئی، قل من رب السماوات السبع، میرے پیغمبر ان سے پوچھ 7 آسمانوں کا مالک کون ہے، عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون، تو یہ جواب میں کہیں گے للہ،
اللہ ہے. افلا تتقون، کل افلا تتقون. مولانا حسین مانا کرتے ہیں، بہت خوبصورت مانا کیا. ربط ماقابل سے تب بھی جڑ سکتا ہے. ان سے پوچھ آسمانوں کا رب کون ہے، مالک کون ہے، زمین کا مالک کون ہے، عرش عظیم کا مالک کون ہے. ان سے پوچھ زمین کس کی ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ کس کا ہے. تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ ہی کا ہے. تو پھر میرے پیغمبر کہے افلا تتقون، شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ تتقون، شرک سے ورنہ تو یہ میں نہیں کر رہا تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، وہ موعد ہی نہیں ہے. انہوں نے متقی کیا بننا ہے؟ تو یہاں افلا تتقون کا کیا معنی ہوگا؟ شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو. قل من بیدہ ملکوت کل شیء. کوئی نئے آدمی آئے، عام لوگ یہاں تشریف لائے تو ان آیتوں پر غور کرے، خدا کے لیے غور کرے. میرے پیغمبر پوچھ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہی؟ من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر، وہ پناہ دیتا ہے، بچاتا ہے. ولا یجار علیہ، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ پناہ دینے والا کون ہے، بچانے والا کون ہے. اس کی گرفت سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. کون ہے وہ؟ سیقولون، تو وہ جواب میں کہیں گے للہ. اور یہاں کتابوں میں یہ شعر لکھا گیا، تقریروں میں پڑھا گیا، خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا. یہ احمد یار خان صاحب گجراتی نے سلطنت مصطفیٰ کے صفحہ 55 پر یہ شعر تحریر کیا. شاید کوئی بتا گئے کہ کیا لوگ پڑھتے ہوں گے، نعت خوان پڑھتے ہوں گے، نہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں ان کے، مولانا احمد یار صاحب گجراتی. ان کی سلطنت مصطفیٰ کتاب ہے، 55 صفحہ ہے. انہوں نے لکھا ہوا خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. ایک نظریہ ان کا اور بیان کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے اعمال پر بحث کرتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی. مشرکین مکہ اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ خالق، مالک، رازق، روزی دینے والا، محیی، زندہ کرنے والا، مارنے والا، تدبیریں کرنے والا، زمین و آسمان کا مالک، پناہ دینے والا، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ اس کے قائل تھے. مشرکین مکہ اپنی کھیتی باڑی میں سے اور اپنے چوپایوں میں سے بطور نذر و نیاز اللہ کا حصہ بھی نکالا کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نام کا حصہ نہیں نکالتے تھے. بطور نذر و نیاز اپنی پیداوار میں اور جانوروں میں اللہ کے نام کا حصہ نکالتے تھے. سورۃ انعام میں ذرا آئیں. اس کی آیت نمبر 136 پہ آئیں. صفحہ نمبر ہے 132، صفحہ نمبر 132. سورت کا نام ہے سورت الانعام، آیت نمبر ہے 136. وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور ٹھہراتے ہیں وہ اللہ کے لیے، مما، اس چیز میں سے،
جو اللہ نے پیدا کی، من الحرث والانعام، من بیانیہ یعنی کھیتی اور چوپائے. کھیتی بھی اللہ نے پیدا کی، چوپائے بھی اللہ نے پیدا کیے. اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے وہ ٹھہراتے ہیں ایک حصہ اللہ کے لیے، نصیباً ایک حصہ. فقالو، اور وہ کہتے ہیں ھذا للہ، یہ حصہ کس کے لیے؟ اللہ. بزعم ہے، اپنے گمان کے مطابق وہ کہتے ہیں وَھذا لشرکائنا، اور یہ ہے ہمارے شریکوں کے لیے. ایک حصہ اللہ کے نام کا، ایک حصہ اپنے شریکوں کے نام کا. فما کان لشرکائہم، جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کا، فلا یصل الی اللہ، اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، ادھر خرچ نہیں ہو سکتا. اور جو حصہ ہوتا تھا اللہ کا، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، وہ ان کے شریکوں والے حصے کی طرف جا سکتا ہے. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اور کتنے برے فیصلے کرتے ہو. کیا مطلب؟ یہ حصہ اللہ کا ہے، کھجوریں، یہ باہر سے جو حاجی آئیں گے ان کے لیے کر دیا، مصرف بھی بیان کر دیا. یہ حاجیوں کے لیے اللہ کا حصہ نکال دیا، یہ شریکوں کے لیے غریبوں، مسکینوں، فقیروں، ان کو دیں گے. یہ حصہ کبھی کم پڑ جاتا تو اللہ والے حصے میں سے نکال کے اس حصے میں ڈال دیتے تھے، اور وہ مہمانوں والا حصہ کم پڑ جاتا، ادھر سے نکال کے ادھر بزرگوں کی مار ہے. اللہ تو پھر اللہ ہے نا، ادھر سے نکال کے اس مصرف میں سے ادھر ڈال دیتے، ادھر والا ادھر نہیں ڈالتے تھے. ساء ما یحکمون، کتنے برے فیصلے کرتے ہیں. بے شک حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ غالباً سن 1966 کی بات ہے. وہ پنڈی سے ضلع بدر ہو، انہیں ایوب خان کی حکومت تھی اور انہیں ضلع بدر کر دیا. 16 مہینے ضلع بدر رہے اپنے گاؤں دریا. دورہ تفسیر بھی یہیں پڑھا ہے، درس بھی یہیں دیتے تھے، جمعہ بھی یہی ہوتا. حضرت شیخ کہتے تھے کہ ایوب خان نے تو میرے ساتھ زیادتی کی کہ مجھے وہاں سے نکال دیا، لیکن بعد میں کہتا تھا بھی شکر ہے من کٹے ایسے کہ میں نے اپنے علاقے میں کام نہیں کیا تھا. پھر 16 مہینے میں نے اپنے علاقے میں کام کیا، پنڈ میں نے کام کیا. وہ ترس رہے تھے لوگ، تو میں درس دیتا تھا، اوپر والے سپیکر چلتے ہوتے تھے، لوگ سنتے تھے، پورا دریا سنتا تھا اس درس کو. تو کہتے ہیں ایک دن میں نے حضرت زکریا کا واقعہ، انہیں بیٹا اللہ سے مانگا، پھر اللہ نے بیٹا دیا. تو میں جب درس دے کے بیٹھا تھا، ایک چودھری آ گیا، پنڈ میں ایک دوسرے کو سارے جانتے ہیں. وہ مجھے آ کے کہتا ہے مولوی جی ایک قرآن ہے جی، جو آپ نے بیان کیا ہے یہ قرآن ہے؟ میں نے کہا ہاں قرآن ہے. آپ نے تعجب کیا نا جٹ کے پوچھنے پر، یہ تو جٹ ہے. آج سے کوئی 8-10 سال پہلے ہماری مسجد میں کراچی سے تبلیغی جماعت تھا، بڑے پڑھے لکھے لوگ. میں نے جمعے میں تقریر کی، توحید بیان کی. رات ایک تراویح میں ختم قرآن کے موقع پہ میرا بیان تھا. ان میں سے 3 بندے مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں، ہم آپ کا بیان بہت سنا. میں نے کہا آؤ. میں انہیں کار میں بٹھا کے وہاں لے گیا. وہاں بیان کر کے میں نے 30 کلومیٹر دور ایک جگہ پہ ایک اور بیان کے لیے جانا تھا. میں نے کہا میں تو مسجد کے قریب اتار دوں. نہیں جی ہم نے وہ بھی سننا ہے، آپ ہمیں لے گئے. پڑھے لکھے لوگ تھے، پڑھے لکھے. تو مجھے کہتے ہیں مولانا ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ کا قرآن سنا، پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا.
علماء تو تبرک کے لیے ابتدا میں ایسے پڑھتے ہیں بطور تبرک، پھر 3 گھنٹے کی تقریر میں انہوں نے قرآن کے قریب نہیں جاتے، پھر قصے ہیں، کہانیاں ہیں، کبھی ہاتھ نکل رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ نے اشاعت و توحید والوں کی قسمت میں کی ہے۔ ذالک من فضل، ذالک من فضل۔ تو مجھے کو کہتا ہے مولوی جی یہ قرآن ہے، میں نے کہا قرآن ہے، سورۃ مریم ہے۔ تو کہتا ہے میرا پیر کہتا ہے میں پتر دینا ہوں، میرا پتر کوئی نہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں، تو میرا جو پیر ہے وہ کہتا ہے میں تن پتر دینا تے مجھ لینی ہے، مجھ بھینس لینی ہے میں نے۔ اور میں نے کہا ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، ان کے اختیار میں کیا ہے، سب رب کے اختیار میں۔ چودھری کو گل سمجھ آ گئی، اور جب چودھریوں کو سمجھ آ جائے بڑی گل بھی سمجھ آتی، تو وہ پیر صاحب آئے نا 6 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد چکر لگاتے ہیں مریدوں، کسی کی کوئی چیز کھولے، کسی کو کوئی چیز، یہ نظرانہ وہ نظرانہ، مرید بھی پھر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، مریدوں پہ چکر لگاتے ہیں۔ اس کے گھر آئے نا، اس نے دروازے پہ نکل کر اندر آنے لگا، پیچھے ہٹ، میری بیوی ہے، میری دیا نے پیچھے ہٹ۔ اس کا کیا میں تیرا پیر، اس کا پیر دی میرا پیر ہے، غیر مانا میں پیچھے ہٹ۔ اب پیر حیران، اس کو کیا ہے؟ تو دوسرے مریدوں نے کہا غلام اللہ خان کو پہنچ گئے، ملا خان کو پہنچ گئی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت شیخ کہتے تھے کہ اللہ نے اسے بیٹا دیا، تو بھاگتا بھاگتا میرے پاس آیا وہ چودھری، کہتا ہے مولوی جی اللہ پتر بھی دیتا تے مجھ بھی بچ گئی۔ حضرت شیخ کہتے ہیں میں جب بیان کرتا تھا وہاں توحید، بالکل وہ لوگ نہ جاننے والے تھے۔ ایک دن میں نے یہ بیان کیا، یہ آیتیں جو میں نے پڑھی سورۃ انعام کی آیت نمبر 136، وہ ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالتے، ایک حصہ اپنے شریکوں کے نام کا نکالتے، شریکوں والا حصہ ادھر نہیں جانا، اور ادھر والا اللہ والا حصہ خیر ہے، رحمان ہے، رحمان ہے، کوئی بات۔ میں نے یہ بیان کیا، ایک ذمہ دار میرے پاس آ گیا، کہتا ہے یہ قرآن نے کیا کیا؟ قرآن نے بالکل قرآن نے کہا ہے۔ اس نے کہا جی میں بالکل ایسے ہی کرتا ہوں۔ میں نے اپنے بیٹوں سے کہا یہ کیاریاں جو ہے نا یہ اللہ کے نام کی ہیں، اور یہ کیاریاں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام، میں نے بانٹی ہیں کیاریاں۔ میں نے بیٹوں کو کہا ہے اگر بکریاں وغیرہ آ جائیں نا اور ان کیاریوں میں چلی جائیں تو خیر ہے، اللہ جو ہے ان میں نہیں جانی ہے، یہ جو پیارے پیر کے نام کی کیاری ان میں نہیں جانی، اللہ نے اسے بھی توبہ کی توفیق دی۔ تو مشرکین مکہ اپنے اناج میں سے، پیداوار میں سے، جانوروں میں سے اللہ کے نام کا حصہ بطور نظر و نیاز نکالا کرتے تھے۔ یہ تو ان کے عقائد تھے، اللہ کو ماننا، اللہ کو خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت ماننا، اسے پکارنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، یہ ان کے عقائد ہیں۔ اعمال دیکھو، اس کے لیے میں حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حجت اللہ البالغہ، اس کی میں آپ کو دعوت دوں گا، اہل علم جو ہیں وہ اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ مشرکین کے اعمال کا ذکر کیا ہے، نماز کا، زکوٰۃ کا، روزوں کا، حج کا، بچوں کو ختنہ بٹھانے کا، جتنی یہ چیزیں ہیں سب کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے، داڑھی کا رکھنا، لبوں کا کٹوانا، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بچوں کو ختنہ بٹھاتے ہو، یہ سارے کام کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ابراہیم کی سنت۔ یہ سارے اعمال ان میں موجود تھے۔ حاجیوں کو ستو پلانا، یہ تو قرآن نے ذکر ہے،
کہ مشرکین مکہ حاجیوں کو ستو پلایا، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ بیت اللہ کا متولی قرآن نے ذکر کیا، تو بیت اللہ کے متولی تھے۔ عمارت المسجد الحرام کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی ہو سکتا ہے دیکھ بھال کرنا اور ایک معنی ہے تعمیر کرنا، دونوں معنی۔ مشرکین مکہ دونوں کام کیے، بیت اللہ کو تعمیر بھی کیا اور بیت اللہ کی دیکھ بھال بھی، صفائی کرتے، حاجیوں کا خیال کرتے، انہیں ستو پلاتے۔ بیت اللہ کو بنانا، اللہ اکبر، کتنا بڑا عمل ہے جی، بہت بڑا۔ تصور تو یاد کرو ذرا، بیت اللہ کو بنانا، عام مسجد نہیں، بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اور تعمیر بھی کیسے کر رہے ہیں؟ عمدۃ القاری صفحہ 219 جلد 9ویں جلد، اس میں یہ بات آئی، اور بخاری صفحہ 215 جلد 1، اس میں بھی اس کا اشارہ ہے۔ مشرکین مکہ نے چندہ مانگا، بیت اللہ تعمیر کرنا ہے، چندہ تو ہم بھی مانگتے، مدرسے کے لیے مانگتے، مسجد کی تعمیر کے لیے مانگتے، کوئی کانفرنس کروانی ہو پھر مانگتے ہیں، جماعت کے لیے مانگتے، ہر عالم مانگتا ہے، مدرسے کا متمم مانگتا ہے، اس کے سوا مدارس کیسے چل سکتے ہیں؟ لوگ تعاون کرتے ہیں تو مدارس، لیکن اللہ کی منشا یہ ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے، اللہ کی منشا یہی ہے کہ پاکستان میں یہ مدرسے قائم رہنے چاہیے، اللہ کی منشا ہے۔ یہ جو مدارس کے متمم یہاں بیٹھے ہیں چلانے والے، میں خود ایک ادارے کو چلانے والا ہوں، ہر یکم تاریخ کو، پہلی تاریخ کو یوں 6 لاکھ روپے اٹھا کے دینا تنخواہوں کی مد میں، اور طلبا کا وظیفہ، بس بجلی کے بل اس کے علاوہ، کھانا پینا، علاج معالجہ، تعمیر، اس کے علاوہ صرف 6 لاکھ اٹھا کے دے دینا۔ 12 کو 6 کے ساتھ ضرب 72 لاکھ روپیہ سالانہ۔ خدا گواہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، تو پھر ہمارا دل کہتا ہے اللہ کی منشا یہ ہے کہ مدرسے قائم رہنے چاہیے، ورنہ 5-6 آدمی ہو گھر کے، ان کا جب کھانا پکاتے ہو، خاص کر کے جب تبدیلی آئی ہے، کیا حالت ہے، بہت مشکل ہے۔ اور جہاں 300 بندوں کا کھانا پکے، تصور تو کرو ذرا، 300 بندوں کا کھانا پکا ہے صبح و شام، کوئی بندہ اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ چندہ سب مانگتے ہیں، میں بھی مانگتا ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی محترم ناراض نہ ہو، رضیانی صاحب نے کیا کہا ہے، میں بھی مانگتا ہوں، لیکن صفحہ نمبر 219 جلد 9، لیکن جس طرح چندہ مشرکین مکہ نے مانگا نا، اس طرح کسی نے بھی نہیں مانگا، آج بھی کوئی نہیں مانگا، کوئی بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار بھی نہیں مانگا۔ یہی عمدۃ القاری نے لکھا، انہوں نے اعلان کیا بیت اللہ بنانا ہے، ہر قبیلے کا آدمی چندہ دے، لیکن اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے، حرام کی کمائی میں سے چندہ نہ دینا، حلال کی کمائی میں سے دینا۔ یہ قید لگا رہے، حلال کی کمائی ہو، حرام کی کمائی نہ ہو۔ میں بھی آج یہ قید نہیں لگاتا ہوں، نہیں لگاتا، کوئی اور عالم بھی نہیں لگاتا،
بھائی حلال کی کمائی لینا بھائی، حرام کی کمائی اسا خرچ نہیں کرنی. ہم یہ کہہ نہیں لگا، ہمیں پتا ہے کہ یہ قید لگائی اب ہمارے مدرسے میں ایک بندہ آ جاتا ہے، وہ بلیک میلر ہے، سود خور ہے، ذخیرہ اندوز ہے، ہمیں پتا ہے کہ حرام کھاتا ہے. 10,000 روپے اس نے پیش کیا، یہ مدرسے کے لیے ہے جی، ہم نے رسید کاٹی، جزاک اللہ، اور حرام کھاؤ، جزاک اللہ احسن الجزا. ہم سے دعائیں دینے لگے اور پتہ بھی ہے کہ یہ حرام، ہم حرام کی کمائی اس کی. تو مشرکین مکہ کا عمل آپ دیکھیں. ایک چیز میں پریشان ہو جاتا ہوں، آپ تو پھر عام لوگ ہیں، یہ شہری لوگ ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، میں خود پریشان ہوا. میں کبھی کبھی سوچتا تھا یار چہرے پہ داڑھی ہے، زلفیں ہیں، لمبا کرتا ہے، جیب میں مسواک ہے، پہنچے آدھی پیٹی تک ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے، مدینہ 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 ہو رہا ہے. یار یہ بڑے متقی لوگ ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پریشان ہوتا ہے بندہ ان کے ان اعمال کو دیکھ کے. پھر مشرکین مکہ کا یہ عمل جب ہم دیکھتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس سے بڑا تقویٰ کیا ہو؟ یہ جو وہ کہتے تھے حرام کے پیسے نہیں لگانے، حلال کے لگانے، کس سے ڈر کے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے. کس سے ڈر رہے ہیں؟ اس سے بڑا تقویٰ کیا ہوگا جو آج کے کسی عالم میں بھی نہیں ہے. اس تقوی کو دیکھ کے ہم شک میں پڑ جائیں کہ شاید یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. ہے وہ مشرک، لیکن تقویٰ ہے، نیکی ہے، مسجد تعمیر کر رہے ہیں، حاجیوں کو سدو پلا رہے ہیں، بیت اللہ میں جھاڑو دے رہے ہیں، اس کی صفائی کر رہے ہیں. یہ سارے بڑے اجر کے کام. میری بات اگر کوئی آپ تصدیق کرے، شہری لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہ جو مسجد کی صفائی کرنی ہے، اللہ اس کی وجہ سے بڑی عظمت عطا کرتا ہے. اللہ کے گھر کی صفائی ہم نے تو خاتون کے ذمہ لگا دیا، بجائے تو شہری ہاتھ لگائے. کیوں نہیں اللہ کے گھر کی وہ صفائی کرتے؟ تھوڑی صفائی کر دے اللہ کے گھر کی، کوئی بات مخصوص کر لے. دیکھیں آپ کی جو بیٹھک ہے یا ہماری جو بیٹھک ہے، مسجد کے ساتھ میرے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں عام لوگ بیٹھ جاتے ہیں میرے ساتھ آ کے. میری وہ جگہ جو ہے بیٹھک کی، اگر ایک آدمی میرے کہے بغیر اس کی آ کے روزانہ صفائی کر جائے، مجھے وہ بندہ کتنا پیارا لگے گا. یہ میری بیٹھک کی میرے کہے بغیر صفائی کرتا ہے، تو جو بندہ اللہ کے گھر کی صفائی کرے گا وہ اللہ کو کتنا پیارا لگے گا. آپ لوگ اللہ کے گھر کا خیال کیا کریں، اس کی صفائی کیا کریں، دیواروں کی، فرش کی، دریوں کی. اس میں کوئی حد تک والی بات نہیں ہے. اسی کی بنا پہ اللہ عزت عطا کرے، عظمت عطا کرے. جب چندہ جمع ہو گیا تو انہوں نے تخمینہ لگایا کہ چھت بڑی ہے، چندہ تھوڑا ہے، اس پیسے میں اتنی بڑی چھت نہیں ڈالی جا سکتی. پھر انہوں نے کیا کیا، کہا کہ 2 پیسے جس طرح بھی دو، پورا کرنا ہے پورا. جس طرح ہم کہتے ہیں مدرسہ اور بڑھانا ہے اور بڑھانا ہے اور بڑھانا ہے، ہمیں یہ حس ہوتا ہے ہمیں. انہوں نے کہا بیت اللہ کا کچھ حصہ باہر نکال دو، ایریا چھوٹا کر دو، حرام کا پیسہ. انہوں نے حتیم باہر لکھا، یہ جو آپ کو 4 دیواری نظر آتی ہے حتیم، یہ حضرت ابراہیم کی تعمیر میں بیت اللہ کا حصہ تھی. یہ کس نے باہر نکالی؟ مشرکین مکہ نے. کیوں باہر نکالی تھی؟
پیسہ چندے کا تھوڑا تھا ان کے پاس، اور بیت اللہ کا ایریا بڑا تھا، انہوں نے ایریا کم کر لیا، لیکن حرام کی کمائی انہوں نے بیت اللہ پر نہیں لگائی۔ عقائد ان کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور اعمال وہ بھی میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھ دیے۔ ہم شروع کرتے ہیں مسئلہ الہ، لیکن اس سے پہلے کہ میں الہ کا مفہوم بیان کروں، الہ کون ہوتا ہے، الہ کی صفتیں کیا ہوتی ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، اس سے پہلے یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے مابین اصل اختلاف جو تھا وہ اسی مسئلے میں تھا۔ یہ قانون ایک یاد رکھیں، تمام انبیاء ان کے درمیان اور ان کی قوموں کے درمیان جو جھگڑا ہے، اختلاف کی بنیاد ہے، مرکزی نقطہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے مابین جو اصل اختلاف اور جھگڑا ہے وہ کس میں ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک کہتے تھے اللہ ہی الہ ہے، ہر نبی کہتا تھا اللہ ہی الہ ہے، اور ان کے مقابل مشرکین کہتے تھے اللہ بھی الہ، اور اللہ کے سوا اور بھی، بس یہ اختلاف تھا۔ آپ کہتے تھے اللہ ہی، اور مشرکین مقابلے میں، اس نبی کے مقابلے میں مشرکین کہتے تھے اللہ بھی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتے تھے یا اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو بھی الہ مانتے تھے اور اللہ کے سوا اوروں کو بھی الہ مانتے تھے۔ ایک جگہ دیکھتے ہیں جی، صفحہ نمبر ہے 404۔ سورت کا نام ہے صافات۔ ہمارے پاس جو قرآن کھلے ہوئے ہیں اس کی پہلی صدر ہے، آیت نمبر ہے 35، آیت نمبر 35۔ انہم قالوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ بے شک وہ جو مشرکین تھے، جب ان سے کہا جاتا کہ اقرار کرو لا الہ الا اللہ، ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا، یستکبرون، تو تکبر کرتے، چی بجبی ہوتے۔ مولانا حسین منع کرتے ہیں یستکبرون کا، مچھر پا لیتے ہیں، یہ ماتھے پہ جو بال چڑھ جاتے، چی بجبی ہونا، تکبر کرنا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا، آگے جی وہی بات ہے،
کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے الہوں کو لے شاعر مجنون، ایک شاعر اور دیوانہ کے کہنے پر؟ یہ تو شاعر ہے، یہ تو مجنون ہے، تو ہم اس شاعر اور مجنون کے کہنے سے اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ یہ ہے ایسا جھگڑا۔ ان کے سامنے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، تو تکبر کرتے، غرور کرتے، پیٹھ دکھاتے، چی بجبی ہوتے، غصے میں آتے اور کہتے اس شاعر اور مجنون کے کہنے سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں۔ یہ ہے مسئلہ سر۔ وہ کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے، اللہ کے سوا اور بھی الہ ہے۔ یہاں آپ نے محسوس کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا جاتا ہے، پھر مجنون کہا جاتا ہے، دیوانہ ہے۔ جب بھی یہ مسئلہ بیان کریں گے، کوئی خطیب بیان کرے گا، کوئی عالم بیان کرے گا، گلے میں کوئی بندہ پھولوں کے ہاتھ نہیں ڈالے گا، پتیاں کوئی نہیں پھینکے گا، ہاتھ کو بوسہ کوئی نہیں دے گا، گھٹنے کو ہاتھ کوئی نہیں لگائے گا۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے شاعر ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، تو میں اور آپ کون ہے کہ مسئلہ توحید بیان کریں تو لوگ ہماری تعریفیں کرنے لگ جائیں؟ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت شیخ القرآن بیان کرتے تھے کہ کوئی طالب علم جاتا اپنے گھر پڑھنے کے بعد ملنے کے لیے چھٹی، تو حضرت صاحب کہتے اللہ راضی تھی بھی اتھے من کے قرآن سنائیں، اتھے من کے قرآن سنائیں۔ تو وہ طالب علم چھٹی گزار کے واپس آتا، حضرت صاحب پر پوچھتے قرآن سنایا نہیں ہے؟ وہ صاحب جی قرآن سنایا ہی، لوگ بڑے خوش ہوئے۔ حضرت صاحب کہتے کوڑ نہ مار، کوڑ سمجھتے کوڑ نہ مار، ایک قرآن کا آمنہ دا لال بھی سنائے تو لوگ خوش نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے تمہیں سنایا نہیں، تمہیں پردہ ڈالا ہے۔ جب بھی یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا، فتوے لگیں گے، پھپتیاں کسی جائیں گی۔ کیوں جی ہمیں کبھی کسی نے گلی میں چلتے ہوئے کہا او پاگل، آمنہ کے لال کو تو یہ بھی کہا، اور میں کون؟ یہ علماء کرام کون ہیں؟ میرے جیسے لوگ، ان جیسے لوگ، ساری دھرتی بھر جائے ہم جیسے لوگوں سے، نبی پاک کے پاؤں کے نیچے جو ریت کا ذرہ لگتا ہے اس کے بھی کروڑوں میں حصے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری کیا ہے؟ آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، شاعر ہے، مجنون ہے۔ یہ مجنون کس رنگ میں کہتے تھے؟ کیوں مجنون؟ کیا واقعی آپ مجنون تھے؟ علیہ باللہ۔ یہ مجنون اس لیے کہتے تھے جس گلی دے کونے دے ویکھو، جس سڑک تے ویکھو، جس چوک تے ویکھو، جس نال ملاقات ویکھو، یہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے قولوا لا الہ الا اللہ، اس رنگ میں مجنون ہے۔ یہ مجنون ہے، اس میں اور گل ہی کوئی نہیں آتی۔ جب دیکھو جہاں جب دیکھو جس کے سامنے دیکھو ایک ہی بات بیان کرتا چلا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو ہم اس شاعر اور مجنون کے کہنے پر اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ بل کیا بات ہے قرآن کی، یہ بات نہیں ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو، بات اس طرح نہیں ہے۔ نہ میرا نبی شاعر ہے نہ مجنون ہے، بل جا بالحق، میرا نبی تو سچی بات لے کے آیا ہے۔ وصدق المرسلین، اور پہلے سارے نبیوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ لا الہ الا اللہ صرف اس نبی نے بیان نہیں کیا، آپ سے پہلے سارے
والے نبیوں نے یہی مسئلہ بیان کیا. ایک دن اور دیکھیں تھوڑا سا آگے ہیں جی، صفحہ نمبر 409 ہے. سورت کا نام ہے سورت صاد، آیت نمبر ہے 4. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہیں تعجب ہو گیا اس بات پہ کہ آیا ہے ان کے پاس ایک آگاہ کرنے والا، منہم انہی میں سے. عام لوگ ڈرانے والا مانا کرتے ہیں، ڈرانے والا، منذر نذیر، ڈرانے والا نہیں، انذار آگاہ کرنا. اور اگر ڈرانے کو معنی کرنا ہے نا تو ایک ڈراتے ہیں چور، ڈاکو، قاتل، پستول ہاتھ میں ڈرا کے کوئی چیز چھین، یہ بھی ڈرا رہا ہے. ایک ڈراتی ہے ماں، وہ بچے کو کہتی ہے چولہے دے نیڑے نہیں آنا، جل جاؤ گے. کینچیاں تے چھریاں نال زخمی ہو جاؤ. میرا نبی اس معنی میں ہے ڈرانے والا، اس ڈرانے میں شفقت موجود ہے کہ یہ کام کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. اصل معنی ہوتا ہے آگاہ کرنا. ڈرانے کا کیا معنی ہے؟ آگاہ کرنا، خبردار کرنا، انذار. انہیں یہ تعجب ہو گیا کہ ان کے پاس آیا ہے ایک آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، بتانے والا. انہی میں سے یہ تعجب کی بات کہ نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے، اس بات پہ انہیں تعجب ہو گیا کہ انہی میں سے، انہی کی برادری کا آدمی آیا ہے. وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کافر کہنے لگے هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ جادوگر ہے، یہ کذاب ہے. اللہ، کس کو کہا جائے؟ یار مجھے کوئی کہے تو کتنا غصہ لگے گا. ان حالات کو کوئی باہر سڑک پہ کہے کذاب ہو تم، کتنا غصہ لگے گا. وہ میں اپنے رنگ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ کوئی جلسہ تو ہے نہیں، پڑھانی ہے میں نے کلاس، لیکن وہ جو بات اندر آ جاتی ہے پھر رہتی نہیں. یہ کذاب اس کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلاتا ہے. کذاب اس کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر بن جاتا ہے، جس کے ماننے والوں کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک هم الصادقون، سبحان اللہ، وہ سب سچے ہیں. اس کے ماننے والوں کو قرآن صادق کہتا ہے. اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کذاب ہے، یہ جادوگر ہے، کذاب ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، آیا مسئلہ جی، اصل اختلاف یہ ہے. اجعل الآلہۃ، کیا اس نے بنا دیا بہت سارے الہوں کا ایک الہ؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اس بات کو ہمارا ذہن تسلیم نہیں کرتا. ایک ہی الہ ہے. وانطلق الملأ منهم، اٹھ کھڑے ہوئے جو سردار تھے ان میں سے، چودھری، وڈیرے، سردار. آپ قرآن پڑھیں، جو طالب علم جیتے علماء ہیں، نبیوں کی مخالفت سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ سردار. قال الملأ الذین کفروا، قال الملأ الذین، پڑھتے چلے، قال الملأ، قوم کے سردار بولے، چودھری بولے. حضرت صاحب یہاں ایک بات لکھتے تھے
تو سمجھ آوے کہ نہ ہوئے چودھری تے سردار تے وڈیرے وہ سامنے ڈٹ کے آ جایا کرتے تھے. تو حضرت صاحب پنجابی میں کہتے تھے جیڑی رن ہوئے بدکار اوہ ویڑے دی سردار. جیڑی رن ہوئے بدکار اوہ ویڑے دی سردار. وہ چودھری اور سردار سامنے آ جاتے تھے. وہ چودھری اور سردار اٹھ کے چل دیے انمشو. دوسرے لوگوں کو کہنے لگے چلو چلو وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. آگے وہی مسئلہ. ڈٹے رہو, وَاصْبِرُوا جمے رہو, پختہ رہو اپنے الہوں پر. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ جو دعوت ہے نا, اس کے پیچھے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے, مقصد کوئی اور ہے. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ. ہم نے یہ مسئلہ پہلی ملت, پہلے مذہب, پہلی ملت, پہلی امت, پہلے لوگ, ہم نے یہ مسئلہ ان سے کبھی نہیں سنا. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کی تقریریں سنی, بڑے بڑے مفتی سنے, بڑے بڑے محدث سنے, بڑے بڑے مبلغ سنے, پر یہ مسئلہ ہم نے کسی سے نہیں سنا. ہم نے یہ بات پہلے لوگوں سے نہیں سنی. دیکھیں بات تو دورہ تفسیر کی ہے, لیکن میں یہاں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, سمجھا دیتا ہوں. یہ جب مشرکین کہتے تھے کہ پہلوں سے ہم نے یہ بات نہیں سنی, ہم نے نہیں سنی, یہ نئی بات. اللہ تعالیٰ قرآن میں دلائل نقلیہ پیش کرتے ہیں اس کے جواب. دلائل نقلیہ, یہ نقلی جو ہے نا, یہ بمقابلہ اصلی نہیں. ایک چیز اصلی ہوتی ہے, ایک چیز نقلی. یہ نقلی ہے نقل سے, نقل کرنا. یہ کمرہ امتحان میں بچے بیٹھتے ہیں تو پیچھے والا بچہ اگلا پرچہ اپنے پرچے پہ نقل کر دے. اس کو ہم کہتے ہیں نقل لگانا. نقل کیا ہوتا ہے؟ اس کا پرچہ اپنے پرچے پہ کیا کر دینا, نقل کر دینا. یہ ہے دلیل نقلی. اللہ حضرت نوح کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں, حضرت صالح کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں, حضرت ہود کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں, حضرت یوسف کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں, حضرت یعقوب کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں, جنات کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں, فرشتوں کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں. پسند آ جائے تو حدود کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں. اس کو حضرت صاحب کہتے ہیں دلائل نقلیہ. دلائل نقلیہ یہ بتانے کے لیے, یہ دعویٰ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے, یہ وہی دعویٰ ہے جو حضرت نوح نے پیش کیا تھا. یہ وہی دعویٰ ہے, یہ وہی مسئلہ ہے جو حضرت یوسف نے جیل کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں پیش کیا تھا, اور یہ وہی مسئلہ ہے جو حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں بیان کیا. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق. نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی بات ہے. اس نبی نے خود گھڑ لی ہے یہ بات. سارے الہوں کا اور سارے معبودوں کا صرف ایک معبود ہے. اصل اختلاف اور اصل جھگڑا جو ہے اس مسئلے میں, آپ کیا کہتے تھے؟ اللہ ہی الہ ہے, اور مشرکین کیا کہتے تھے؟ اللہ بھی, اور اللہ کے علاوہ. اسی میں جھگڑا ہے, اسی میں اختلاف ہے. یہ ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں
صفحہ نمبر ہے 119. سورت کا نام ہے سورت الانعام. آیت نمبر ہے 23. صفحہ نمبر 119 سورۃ الانعام آیت نمبر 23. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. آیت نمبر 33. آیت نمبر 33. یہ جو آیت ہے نا جی قد نعلم، اسے حضرت صاحب کہتے ہیں تسلی للنبی. اللہ توحید کے داعی کو تسلی دے رہے ہیں. یہ ایک قرآن کا انداز ہے. دعوت، دلائل، نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوے، ماننے والوں کے لیے بشارتیں، مشرکین کے رویے پر شکوے اور توحید کے داعی کو تسلیاں. یہ ایک انداز ہے حضرت صاحب کا اپنا. قد نعلم، ہم جانتے ہیں. اس میں ذرا مزہ دیکھیں. اللہ اپنے نبی کو خطاب کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں انہو لیحزنک الذی یقولون، یہ جو بکواس کرتے ہیں نا یہ تجھے غمزدہ بناتے ہیں، آپ غمگین ہوتے ہیں ان کے بکواس. وہ کیا بکواس ہے؟ شاعر ہے، مجنون ہے، جادوگر ہے، کذاب ہے، اساطیر الاولین ہے، خود گھڑتا ہے. یہ جو باتیں کہتے ہیں نا، جو بکواس کرتے ہیں نا، اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں. مولانا حسینی پنجابی مانا کرتا جو خیبر پختونخوا کے انہوں نے سرد تو گزر جانا، لیکن میں کیا کروں یار، مزہ اس میں بڑا ہے. اساں ڈاڈھا جانتے ہیں. قد نعلم، یہاں قد کا میں نے نعلم، اساں ڈاڈھا جانتے ہیں انہاں دیاں گلاں تن غمگین کردیاں اسے. اساں ڈاڈھا جانتے ہیں، ہماری نگاہوں سے باہر نہیں ہے یہ بات میرے پیغمبر. ہمارے علم میں آپ ان کی باتیں سن کے پریشان ہوتے ہیں نا. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے پیغمبر یہ تیری تکذیب نہیں کرتے. تجھے جھٹلانا ہوتا تو 40 سال پہلے جھٹلاتے نا. یہ تیری تکذیب نہیں کرتے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ مشرک ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، تیری تکذیب نہیں کرتے. ہمارے جو یہاں جماعتی ساتھی ہیں، نوجوان ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، تمہیں اپنی جماعت کے ایک عالم کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ مولانا سجاد بخاری. مولانا تفسیر جو ہے قرآن انہوں نے پڑھتا، لیکن یہ میں نے نہیں لکھی، انہی کی لکھی ہے نا. وہ جتنی لکھتے تھے حضرت شیخ القرآن ساری پڑھتے تھے. حضرت شیخ القرآن کی تصحیح بھی کرتے تھے کہ یہاں یہ لکھو، یہ لکھو، یہ لکھو، لیکن لکھی تو انہوں نے. اور ہم اشاعت توحید و سنت کے جو علماء کہلانے والے لوگ ہیں،
مولانا سجاد بخاری کا ہم پر بڑا احسان، وہی ایک تفسیر ہے جو ہمارے پاس ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، پھر اس کو دیکھ کے ہم پڑھاتے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نہ پڑھا۔ انہوں نے غالباً تفسیر جواہر القرآن کے مقدمے میں لکھا کہ میں نے خود ایک عالم کی تقریر سنی جو کہہ رہا تھا کہ توحید کو تو مشرکین مانتے تھے، اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں تھا، اختلاف سارے کا سارا نبی پاک کی ذات کے بارے میں، اصل جھگڑا آپ کے بارے میں، توحید کے بارے میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں خالق مالک رازق محیی ممیت اللہ ہے، جھگڑا سارا تو آپ کی ذات کے بارے میں تھا۔ اللہ کرے مولوی بگڑے نہیں، یہ بگڑا بڑا بھیڑا بگڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا بھلے تعبیر شان در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را۔ جب یہ تعبیر کرتا ہے نا کسی آیت کی تو یہ اس کی تعبیر سن کے نا اللہ بھی حیران ہو جاتا ہے، جبریل بھی حیران ہو جاتا ہے، مصطفیٰ بھی حیران ہو جاتا ہے۔ زمان پر صوفی و ملا سلامے، علامہ اقبال نے کے بعد بھلے تعبیر شان در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ، جب یہ تعبیریں کرتا ہے اللہ اس سے بچا۔ اگلے دن ایک مولوی صاحب کی میں نے فیس بک پہ سنی، وزادہ بسطۃ فی العلم جسم والجسم، حکمرانی کا حق اس کو ہے جسم میں صحیح ہو۔ یہ کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں عمران خان کا جسم صحیح ہے کہ فضل الرحمان کا صحیح؟ واہ واہ مولانا واہ، صحیح پیسے لگے یہ، حلال ہی بڑے کیتے نہیں۔ جسم سے ڈولو صحیح ہو، بھاگ سکے بندہ، اس کو حکمران بنا دے، تو پھر جان سینہ نہ بنا دے، وہ چلتا پہلوان ہے، وہ آج دے کسی اس کو مارے دے 15 برطانیہ خان پاکستان ہے، یہ بھی کوئی دلیل ہے۔ ولی تعمیل شان در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ۔ ہم یہاں پڑھتے تھے تو حضرت شاہ قرآن ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ پاکستان بن رہا تھا، کچھ لوگ کہتے تھے نہیں بننا چاہیے، کچھ تھے بننا چاہیے، تو پنڈی میں ٹانگے پر سپیکر لگا کے سارا دن اعلان ہوتا رہا آج لیاقت باغ میں فلاں مولانا تقریر کریں گے اور قرآن سے ثابت کریں گے، قرآن سے کہ محمد علی جناح کا ساتھ دو۔ ہم حیران، قرآن آیا 14 صدیاں پہلے، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب آ رہے ہیں، آپ کو تو قرآن سے کیسے ثابت کریں گے؟ بڑی دنیا گئی سننے کے لیے۔ تو مولانا نے پھر قرآن سورۃ طٰہٰ کی آیت پڑھی، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لے جاؤ، جناب بغل، جناب بازو، جناب پر، یہ جناب کا معنی، بغل میں لے جاؤ، وہ سفید نکلے۔ تو مولانا نے معنی کیا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنا ہاتھ جناح ہاتھ ہی دو۔ بھلے تعمیل شان در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ۔ نبی پاک میں سارا جھگڑا تھا، آپ کی شخصیت اور شان کے بارے میں تھا، توحید کو تو وہ مانتے تھے۔ پھر یہ آیت سجاد بخاری سے آیت نمبر 33 آپ نے نہیں پڑھی، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے پیغمبر یہ تیری تکذیب نہیں کرتے، تجھے تو صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ جو ہمارے احکام آئے ہیں، اس کائنات کا الہ ہے تو صرف کون ہے؟ ایک بس حوالہ لکھیں،
سورت بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 46 ہے۔ سورت مومن ہے، آیت نمبر 12 ہے۔ ذالک بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ۔ سورت زمر ہے، آیت نمبر 45 ہے کہ جب اکیلے اللہ کی بات کی جاتی ہے اسے ہی پکارنا چاہیے، وہی الہ ہے، تو یہ لوگ اس کا انکار کرنے لگتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں۔ زور کے بعد ہم سبق پھر انشاءاللہ شروع کریں گے، لیکن میں اس کی تھوڑی سی طویل بات۔ مسئلہ توحید اور مسئلہ الوہیت، اس کی ابتدا ہوئی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے۔ وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اس مسئلے کی دعوت دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ وہاں سے لے کے نبی پاک تک ہر نبی اور اس کی قوم کے مابین جو بنیادی اختلاف اور جھگڑا تھا وہ الہ میں تھا، اس کے علاوہ کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ نبی کی دعوت یہ ہوتی تھی کہ اللہ ہی الہ ہے۔ حضرت نوح کی یہی دعوت، انہوں نے جواب میں کہا لا تذرن آلہتکم۔ حضرت نوح کی قوم کہہ رہی اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا۔ اصل جھگڑا یہ، ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ میں آگے بیان کروں گا کہ الہ کون ہوتا ہے۔ الہ تو آپ الہ 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 اسی کو سنیں، پھر آگے جا کے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج سبق میں، صبح کے سبق میں الہ کا مفہوم کیا ہے، الہ کسے کہتے ہیں۔ تو ہر نبی کا اپنی قوم سے اختلاف ہے، اور جو جھگڑا ہے بنیادی اختلاف وہ کس مسئلے میں؟ مسئلہ الہ۔ نبی کی دعوت کیا ہوتی تھی؟ اللہ ہی الہ ہے، اور قوم کے لوگ کیا کہتے تھے؟ اللہ بھی اور اللہ کے سوا اور